کہ قرآن مجید کی بڑی مشہور آیت کل نفس ذائقۃ الموت، ایوری بڈی نوز کہ اللہ کیا چاہ رہا۔ اللہ نے صاف اعلان کیا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت تک جانا ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے ہی ہیز ٹو گو بیک، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، 60 سال 70 80 90 سال کے بعد واپس ہی جانا ہے۔ اس کا پریپریشن ہم کو اس دنیا میں کرنا ہے۔ ایک دفعہ موت آ جائے تو پھر موت کا وقت ٹلتا نہیں ہے۔ اب جب اللہ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ تمہاری آخری سانس ہے، دنیا کی کوئی طاقت تم کو روک نہیں سکتی۔ سارا تمہاری دولت یہیں رہ جائے گی، ساری چیزیں تمہاری یہیں رہ جائیں گی۔ جب وقت آئے گا تو تم کو جانا ہی جانا ہے۔ ویسے موت کو آپ ٹال سکتے، کئی اعمال ایسے ہیں، صدقے کے ذریعے موت ٹلتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ صدقہ آپ دیتے رہے تو موت آپ کے، لیکن ایک دن آئے گا، موت تو آئے گی، لیکن اگر مثال کے طور پہ 40 سال میں مرنا ہے اور آپ نے صدقہ دیا تو اللہ تمہاری زندگی کو بڑھا دیتا ہے۔ کئی اعمال ایسے جیسے صلہ رحم، اگر آپ خاندان والوں کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے ساری خونی رشتہ دار جتنے ہیں ان کے ساتھ اگر تمہارا سلوک اچھا ہے، قطع رحم تم نہیں کر رہے، تعلقات کو بریک نہیں کر رہے، یہ بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے۔ میں نے ابھی برمنگھم کے مجالس میں بولا یہ بات کہ انتہائی بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی اپنے رشتہ داروں کے حق کو ادا نہیں کرتا۔ اگر تم وہ نہیں کرو گے تو معصوم سے روایت ہے کہ اللہ تمہاری زندگی کی رسی کو کاٹ دیتا۔ مثال کے طور پہ 60 سال زندہ رہنا ہے، تم 40 سال میں مر جاؤ گے، مثال دے رہا میں آپ کو۔ اور اگر تم صلہ رحم کرتے جاؤ گے تمہاری زندگی بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ تو صرف زندگی نہیں، رزق بھی بڑھتا، ہر چیز کا فائدہ ہوتا۔ لیکن ایک وقت موت کا ایسا ہے کہ جب آپ کو اللہ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ وقت آپ کو جانا، اور دعاؤں کے ذریعے بھی موت کا وقت ٹل جاتا۔ اگر آپ مسلسل دعا کرتے رہے تو اللہ موت کا وقت کو بھی ٹال دیتا۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اتنا مرسیفل ہے اللہ کہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ جہاں ہمارا تصور ہی نہیں جا سکتا، امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ کتنا مرسیفل۔ اسی لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ اللہ کے نام کی تسبیح پڑھو، یا ارحم الراحمین، یہ اللہ کے نام کی عجیب تسبیح ہے۔ یا تسبیحات اربع، سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس سے آپ کی زندگی بڑھتی، اس سے مرحوم آپ پڑھ کے تسبیح آپ یہ بول سکتے کہ اس کا ثواب میرے مرحوم ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، سب کو دے دو، سارے مرحومین کو دے دو۔ اور ایک اور اچھی بات یہ کہ یہ نہیں کہ آپ یہ تسبیح پڑھ رہے اور آپ بولے ایک کو دو، ایک نہیں، اللہ کی بارگاہ میں خزانے میں کمی نہیں ہے، بس آپ جتنے چاہیں نام لے سکتے، یہ اس کا کرم ہے۔ تو تسبیحات اربع یا اللہ کے وہ نام، یا آپ یہ پڑھو یا حیو یا قیوم، اس سے تمہاری زندگی بڑھتی۔ لیکن یہ ساری چیزیں کنڈیشنز اپلائی کہ آپ کو صلہ رحم کرنا ہے، آپ کو صدقہ دینا ہے، آپ کو اپنی زبان کو میٹھی رکھنا ہے، زبان کا گناہ نہیں ہونا۔ زبان کا گناہ سب سے زیادہ نیچے پرابلم کرتا ہے۔ فرسٹ نائٹ میں زبان کا جس کا گناہ ہے، زبان جس کی تیز چلتی، بالکل اس کے لیے ایک تکلیف ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس تاکید ہے کہ اپنی زبان ہمیشہ سافٹ سپوکن رہو۔ یہ معصومین کا طریقہ، ہمارے سارے معصومین دشمن سے بھی بہت ہی سافٹ سپوکن ہو کے بات کرتے تھے۔ اسلام جو پھیلا وہ تلوار کی زور پہ نہیں پھیلا، اسلام کردار محمد اور آل محمد سے پھیلا۔ آپ کی زبان تو ہمیشہ یاد رکھو، اگر تم صحیح چاہتے کہ تم کو مرنے کے بعد فائدہ ہو تو تم اپنی زبان کو صحیح رکھو، کبھی کسی سے غصے میں بات نہیں کرنا۔ دشمن بھی ہوگا محبت پیار سے بات کرو۔ دیکھیے ایک بات یہاں روک کے بولتا کہ محبت سے جانور کو آپ اپنا کر سکتے، محبت کے ساتھ، اور غصہ کرو گے جو بدترین گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے غصے کو حرام کر دیا کہ غصہ کرنا حرام ہے، کوئی معمولی بات ہی نہیں۔ کہا کہ غصہ کرو گے تو تمہارا سگا تم سے دور ہو جائے گا۔ تو موت 100% ہے، کوئی اس میں if and but نہیں۔ There is no if and but in موت۔ وقت آئے گا we have to go back۔ کب جاؤ گے، کیسے جاؤ گے، کہاں سے جاؤ گے، کس وقت جاؤ گے، دن میں موت آئے گی، رات میں موت آئے گی، زمین پہ آئے گی، ہواؤں میں آئے گی، نہیں معلوم ہے۔ یہ ایسا ٹاپ سیکرٹ ہے، ایسا ٹاپ سیکرٹ ہے کہ اللہ نے ایک لمحے پہلے آپ کو نہیں بتایا کہ تم نیکسٹ لمحے زندہ رہو گے یا نہیں رہو گے۔ کتنا انسان مجبور ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم کتنے مجبور ہیں کہ ہم کو پتہ ہی نہیں، وی ڈونٹ نو کہ موت آنے والی کب ہے۔